بعد الحمد والصلاۃ معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حاضرین، آج پاکستان میں یوم عاشوراء بھی ہے اور اس کے ساتھ جمعہ کا دن بھی ہے۔ دو نسبتیں ہیں آج کے دن کی، 10 محرم بھی، کربلا بھی اور جمعہ کا دن بھی۔ لیکن یہ کربلا کا سبب کیا بنا، پہلے ہمیں سبب دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جانیں گے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ کون سی ہستی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور پہلے سے بتا کے چلے گئے۔ رات کو میں نے جب بیان تھا تو یہاں پہ گفتگو ختم کی تھی، آج ہم وہیں سے اپنی گفتگو کا، رات والی جو لوگ موجود تھے نہیں تو اس کا میں خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے بچپن میں ہی امام حسین کی شہادت کا بیان کر دیا تھا، بتا دیا تھا یہ میرا نواسا کرب و بلا، جو اس زمانے میں نینوا کہتے تھے، اس جگہ کا نام تھا نینوا۔ کرب و بلا حدیث میں آیا کہ کربلا کی سرزمین پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو، حضور ان کو نواسا نہیں کہتے تھے، ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ تمام نبیوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، اور فرمایا میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اب حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے 2 بیٹے، امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کے وارث ہیں۔ حضور کی سیادت کی کیا جی؟ سیادت کہتے ہیں نسل، نبی علیہ السلام کی سید، حضور سید ہیں تو حضور کی سیادت کے وارث ہیں حسنین کریمین۔ تو حضور نے فرمایا میرے اس بیٹے کو کربلا کی ریگزاروں پر شہید کیا جائے گا۔ لیکن ابھی ذرا بات سمجھیے، کربلا کے معاملے کے اندر 2 فریقین کا کردار ہے جو امام حسین کی شہادت کا سبب بنے۔ ایک فریق تو واضح ہے جس کے پر ہم سب لعنت بھیجتے ہیں، یزید، اور دوسرا کردار وہ ہم بھول جاتے ہیں، جو بنیادی کردار اگر وہ نہ ہوتے، وہ اگر کھڑے ہو جاتے اور وہ مقابلے کے لیے کھڑے ہو کر میدان میں آ جاتے تو کبھی بھی رسول اللہ کے نواسے پر خروچ بھی نہ آتی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ امام حسین کی عمر ہے 56 برس، کتنی جی؟ 56 سال۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 4 سال حضرت علی کے دور حکومت کے گزارے ہیں کوفہ میں۔ کہاں جی؟ کوفہ۔ پہلا مسلمانوں کا دارالحکومت مدینہ تھا، مدینہ سے سیدنا علی نے کوفہ شفٹ کیا، یہ دوسرا دارالحکومت بنا مسلمانوں کا۔ کوفہ میں 4 سال سیدنا علی کے دور حکومت میں رہے، حضرت علی شہید ہوئے کوفہ میں، امام حسن زخمی ہوئے کوفہ میں، اور پھر یہی کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھے، اور خط کی تعداد تھی 1 2 5 10 100 نہیں، 10,000 خط، 10,000 خط ہیں کہ جی آپ تشریف لائیں، ہم نہیں یزید کو مانتے، آپ کا حق ہے کہ آپ خلافت کے اوپر بیٹھیں، آپ حکومت کریں ہم پر، آپ نبی کے نواسے بھی ہیں تو آپ کی بڑی شان ہے، آپ جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں۔ خط لکھا، اور یہ خط امام حسین کو موصول ہونا شروع ہوئے جب حج کا مہینہ آیا، کربلا سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے لوگ 7 ذی الحج کو مکہ کی طرف آ رہے ہیں کہ حج کریں گے، حج کی تیاری کے لیے لوگ مکہ آ رہے، اور حسین ابن علی حج چھوڑ کر کوفہ جا رہے۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر، یہ 3 شخصیتوں کو یاد رکھنا، یہ بھی ہم عمر ہیں تقریباً امام حسین کے۔ امام حسین سے کہنے لگے کہ کوفہ والوں نے تو آپ کے والد
کہ شہید ہو گئے کوفہ والوں کے اندر رہتے ہوئے، آپ مت جائیں۔ آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے اوپر حملے انہوں نے کیے، ان کو شہید کیا، شہید کرنے کی کوشش کی اور زخمی کر دیا، آپ وہاں مت جائیے۔ کوفہ میں گئے تو یہ لوگ وہی کام کریں گے جو آپ کے والد اور آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ کیا۔ الکوفی لا یوفی، کوفہ والے یہ وفادار نہیں ہیں، جفاکار ہیں، بے وفا لوگ ہیں، جس کو شاعر نے بھی کہا نا، جور و جفا کے سامنے جھکنا نہیں کبھی، ہم جیسے عاشقوں کو سکھایا حسین نے۔ اب خط آ رہے ہیں امام حسین کو، 10,000 خط، 1 2 5 10 نہیں، 10,000۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے۔ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ زبیر بن العوام کے بیٹے۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ حضرت عباس کے بیٹے۔ یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز۔ ان بچوں کو ذرا یار چپ کرائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جو صحابی بھی ہیں اور صحابی کی اولاد بھی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کوفہ مت جائیں، ابھی پہ ٹھہر جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یزید کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، حج گزر جائے اس کے بعد ہم مشورہ کرتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، میں کوفہ جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے خط لکھے ہیں، قیامت کو یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم تو حسین کو بلاتے تھے، حسین ہی نہیں آیا یزید کے مقابلے۔ امام علی مقام امام حسین خط اور اپنے اہل و عیال، اپنے محبین، اپنے معتقدین، جتنے ان سے محبت کرنے والے تھے، یہ ٹوٹل 72 لوگ تھے، اور بعض روایتوں میں تقریباً 102 لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ اور ان میں کون کون ہے جی؟ حضرت علی کے بیٹے علی، عمر بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، یہ حضرت علی کے بیٹے دوسری بیویوں سے، یہ بھی ساتھ موجود ہیں۔ آج کے دور میں اگر دو اپنے بھائیوں میں اختلاف ہو نا تو لوگ اپنے بھائی کی بات نہیں مانتے، اپنے بھائی کے لیے ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر شفٹ ہونا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن حسین ابن علی کے سوتیلے بھائی ہیں، اگر امام حسین مدینہ میں تھے تو ساتھ مدینہ میں رہے، مکہ آئے تو ساتھ مکہ میں رہے، اور جب کوفہ جانے کی باری آئی تو کوفہ بھی ساتھ گئے، لیکن کوفہ نہیں پہنچ پائے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں اچھا اپنے دو مسلم بن عقیل اپنے بھتیجوں کو بھیجتا ہوں، اپنے چچا زاد بھائیوں کو بھیجتا ہوں کہ وہاں چلے جائیں کوفہ، اور کوفہ والوں سے ذرا رپورٹ لے کے آئیں کہ وہ ان کا کیا پروگرام ہے۔ امام حسین رک گئے مکہ میں، ابھی حج شروع نہیں ہوا، حج شروع ہونے سے کچھ دن پہلے کی بات۔ جب وہ وہاں پہنچے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کوفہ کے 90,000 لوگوں نے بیعت کی۔ کتنے جی؟ 1 2 5 10 بندے نہیں، 90,000 لوگوں نے بیعت کی۔ نماز مغرب کا وقت ہو گیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ یہ مسلم بن عقیل کون ہے؟ حضرت سیدنا علی کے بھتیجے، عقیل بن ابی طالب کے بیٹے، امام حسین کے چچا زاد بھائی۔ مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے، پیچھے 90,000 لوگ کھڑے، منہ سے کہنا، یعنی جتنے ہوں گے اس وقت موجود تھے موقع پر نماز پر، وہ لوگ موجود ہیں، کھڑے ہو گئے نماز میں، اور بھری ہوئی مسجد۔ یزید نے صرف ایک ہی بندہ بھیجا تھا اپنے وہاں سے، ابھی فوج نہیں آئی، ابھی وہ پروگرام نہیں ہوا۔ دیکھا کہ یزید نے ایک بندے کو، ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا، یہ بڑا ظالم بندہ تھا۔ مغرب کی نماز میں مسلم بن عقیل کے پیچھے جو مسجد بھری ہوئی، سلام پھیرا، ایک بندہ بھی نہیں۔ کیسے غدار تھے، پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، بیعت کرنے والے ہاتھوں پر۔ تو اس لیے سارے نمازی بھی، یہ نماز کوئی بندے کے ایمان کی گارنٹی بولیے نہیں ہے۔ منافق زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، تو زیادہ نمازیں پڑھنا یا محراب بنا لینا اپنے ماتھے پر، یہ ہمارے نیک اور ایماندار ہونے کی دلیل ہے؟ پیچھے نماز پڑھی، پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اسی جس کے ہاتھ پر بیعت کی حسین کے نام پر، اسی شیخ کو، استاد کو، رہبر کو، رہنما کو بیچ دیا یزیدیوں کے ہاتھوں۔ کیسی منافقت، نمازیں پیچھے پڑھ۔
تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں 300 منافق, کتنے؟ 300 منافق, صبح و شام نمازیں پڑھنے والے, باہر جا کے چگلیاں لگانے والے, باہر جا کے برائیاں کرنے والے. تو یہ کوئی آج کی دور کی پیداوار نہیں ہے, یہ آج کی ورائٹی نہیں ہے, یہ اس زمانے کی ورائٹی ہے جناب, کہ پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور جس سے نصیحت لیتے اسی کے خلاف زبان درازی کرتے, اس کے خلاف بغض و عناد و زبان سے طرح طرح کی باتیں کرتے. یہ منافقت آج سے نہیں ہے بھائی, یہ دور نبوت سے چل رہی ہے, اور امام حسین سے بھی یہی منافقت کوفہ والوں نے کی ہے. الکوفی لا یوفی, امام مالک اور امام ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ کوفہ سے تھے نا. اب ظاہری بات ہے کوئی علاقہ بدنام ہو جائے نا تو اس کا ہر بندہ ہی مشکوک لگتا ہے. کچھ علاقے کے لوگ نا مشہور ہوتے ہیں نا, اچھا فلاں علاقہ, وہ یار وہ علاقے کے لوگ تو ہیں دن, ہر علاقے کی ایک برائی مشہور ہوتی ہے نا. جیسے میں کبھی ایک لاہور سے باہر فیصل آباد کی طرف گیا تو مجھے لوگ کہتے ہیں یار لوری لوگ نا رستہ غلط بتاتے ہیں. میں کہا یار مجھے تو کبھی تعجب. کہتے جی ہمارا ایک دو دفعہ تجربہ ہوا تو ہمیں اب سارے لاہوری ایسے لگتے ہیں, اور مشہور ہے. اب فیصل آبادیوں کے بارے میں لاہوریوں سے پوچھو تو کہیں گے جی بڑی جگت بازی بہت کرتے ہیں, ان کو تو عام ہے نا, ہر علاقے کی ایک اپنی برائی مشہور ہوتی ہے. تو کوفہ والے مشہور تھے دغا بازی میں, کسی بے وفائی میں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک, ان کی ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں. امام ابو حنیفہ نے اپنا تعارف نہیں کروایا, تو امام ابو حنیفہ سے پوچھا من این انت, آپ کہاں سے ہو؟ کہا جی بالعراق کوفہ. فرمایا میں کوفہ سے ہوں, عراق سے تعلق ہے. فرمایا اچھا وہی کوفہ والے, وہی عراق والے جنہوں نے حضور کی آل کے ساتھ دغا بازی کی اور سب منافق ہیں, دغا باز ہیں, دھوکے باز ہیں. امام مالک نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے کہا. تو امام ابو حنیفہ فرمایا ہاں بالکل وہی عراق. تو فرمایا آپ کہاں سے ہیں؟ امام مالک سے پوچھا. کہا انا بالمدینہ, میں مدینہ سے ہوں, میرا باپ بھی مدینہ کا, میرا دادا بھی, ہم جدی پشتی مدینہ کے ہیں. فرمایا اچھا وہی مدینہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ مدینہ کے جو لوگ ہیں ماردو علی النفاق, یہ نفاق میں بڑے سخت ہیں, یہ قرآن نے بتایا. کوفہ کا تو لوگ کہتے ہیں نا, تو مدینہ کے جو پرانے لوگ تھے ان کے اندر یہ خابیاں تھی, اس لیے 300 منافق رسول اللہ کے پیچھے نماز بھی پڑھے. اور وہی پھر منافقین کی جو جاری بات ہے, جیسے ایمان اللہ تعالیٰ شمع ایک سے دوسرے کو روشن کرتا ہے, منافق بھی منافقوں کے ساتھ بیٹھ کے منافق بنتے ہیں. تو کوفہ والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے میں کامیاب ہو گئے, ان کے چچا زاد کو شہید کر دیا, ان کے ساتھ اور جو ساتھی آئے تھے ان کو بھی شہید کر دیا, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں لگنے دیا, خبر نہیں ہونے دی. وہ آ رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ کوفہ تو ہمارا آبائی وطن ہے, میرے والد یہاں رہے ہیں, تو یہ لوگ علی سے بڑی محبت کرتے ہیں. آ گئی رخت صقر. امام حسین کو جنگ کے لیے تھوڑی آئے تھے, اگر جنگ کے لیے آتے تو ایک اعلان صرف مکہ میں کر دیتے حج کے موقع پر, لوگ حج چھوڑ کر حسین کے ساتھ چل پڑتے. وہ تو جنگ کے لیے آئے نہیں تھے, ان کا تو مقصد یہ تھا کہ صلح صفائی سے, پیار محبت سے سارا معاملہ عرض ہو جائے. امام حسین کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کوفہ والوں نے. یزید نے اپنا ظلم, اپنی زیادتی چھپانے میں اس نے منافقت نہیں کی, اس نے ظاہر کیا جو تھا. یزید نے یہ نہیں کہا جی میں محبت بھی کرتا ہوں اور مجھے تخت بھی چاہیے, ایسے نہیں کہا. یزید نے تخت مانگا, اس نے محبت کا اظہار نہیں کیا. کوفہ والوں نے محبت کا اظہار کر کے بلا کر امام حسین کو شہید کروایا. بارہ جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے قریب پہنچے تو کوفہ میں جانے نہیں دیا گیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشنیں دی یزید کی فوج کو کہ دیکھو مجھے جو ہے نا یا تو واپس جانے دو مدینہ, وہ نہیں تو مجھے سرحدوں پہ بھیج دو, سرحد اسلام کی جو سرحدیں ہیں اس زمانے میں وہاں بھیج دو, وہاں پر میں رہوں گا اپنا بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اور میں وہیں پر ہی جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گا.
اور تیسری آپشن تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، بات کر دیں، میں ڈائریکٹ یزید سے بات کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا بھی اتفاقی مسئلے سے پوچھے، کو پری پلان نہیں تھا، کربلا میں جا کر جب امام حسین 3 محرم الحرام کو 2 محرم کو پہنچے تو روز ہی امام حسین اور یزیدی جو افسران تھے فوج کے، ان کے درمیان مذاکرات ہوں، کرتے کرتے 9 محرم آ گیا، روز ہی بات چیت ختم ہو، کرتے کرتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اسٹے، جو 8 دن امام حسین رکے کربلا میں، اس کے پیچھے سبب یہ تھا۔ اچھا جب امام حسین وہاں رکے نا خیمے لگانے کے لیے، خود رکوایا، پوچھا حضور ابھی یہ تو جگہ نہیں، ہم نے تو یزید سے بات کرنی جانا۔ کہا 1 منٹ یہاں رکو، یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں مجھے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ یار بندے کو پتا ہو کہ میں نے اس جگہ شہید ہو جانا ہے اور 8 دن پہلے بتا دے تو یار عام بندے کو آپ کہیں کہ یار تجھے فلاں دن پھانسی لگے گی، وہ تو مرنے سے پہلے ہی مر جائے گا، اس کو ویسے کہیں ہارٹ اٹیک آ جائے، کوئی ایسے دورہ پڑ جائے تو مر جائے گا، کیونکہ اس کو جو وقت گزرے گا نا ہر وقت میں وہ مر رہا ہوگا موت کے ڈر سے۔ امام حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہے، اور یہ بھی نہیں گھبرائے کہ میرے اہل و عیال ہیں، میرے لواحقین ہیں، میرے بچے ہیں، میرے دوست احباب ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تقدیر پر اپنا سر تسلیم خم کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 9 محرم تک بات چیت ہوتی رہی، پھر آخری دن آپ نے ان سارے فوجیوں کو جو یزید کے ساتھ تھے ان کو بلایا، کہا ان سب کو بلاؤ، سب لوگ آئے اور خط دکھائے، کہا وہ فلاں ابن فلاں تیرا یہی نام ہے نا؟ ہاں جی۔ فرمایا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ کہا جی ہاں جی ہم نے لکھا تھا۔ دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، بہت سارے لوگوں کو ان کے خط دکھائے کہ تم لوگوں نے بلایا اور آج تم یزید کے ساتھ مل گئے ہو۔ اب ان کے پاس، یزیدیوں کے پاس جو کوفہ کے لوگ تھے وہ یزید کی فوج میں ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اگر یزید کے پاس ہمارے خط پہنچا دیے حسین ابن علی نے تو یزید تو ہماری چمڑی اتار دے گا کہ حسین کو بلانے والے ہم تھے اور ہم نے امر خلافت کے لیے حسین ابن علی کو جو ہے نا آگے پش کیا، اور لیکن اگر ہمارے یہ خط پہنچ گئے تو یزید تو ہمیں مروا دے گا۔ یزید تو بھوکا تھا نا تخت کا، تخت اس کو مل گیا، لیکن دلوں کا تخت تو اللہ نے اپنے نبی کے نواسے کے لیے رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خطوط دکھائے تو 10 محرم الحرام کو اچانک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے پہلا، اور اس میں پہلے آگ جلانے کی کوشش کی، پہلے قتل کرنے کا پروگرام نہیں تھا، پہلے کہا جی خط جلا دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ حسین بچ بھی گیا اور یزید کے پاس پہنچ گیا اور وہاں یزید نے حسین کی بات مان لی، کیونکہ یہ وہ زبان ہے کہ جو نبی پاک کی زبان چوستی رہی، اس زبان میں وہ تاثیر ہے کہ یزید کے اگر سامنے حسین چلے گئے نا یزید ماننے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ زبان ہی ایسی ہے، یہ تو لوگوں کے دلوں کو پگھال دیتی ہے، ایسی زبان ہے۔ تو کہیں یزید کا سامنا نہ ہو جائے حسین کے ساتھ، حسین کے سامنے یزید سرنڈر ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے نا، کوئی بندہ اکیلا ظالم نہیں ہوتا، ساتھ جناب چمچے کھڑچے بھی ہوتے ہیں پمپ کرنے والے، تو یزید خود تو تھا پورا، اس کے جو چمچے کھڑچے تھے نا وہ نہیں چاہتے تھے کہ حسین آ جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رات قبل جو شب عاشور 9-10 کی درمیانی رات، آپ نے نا چراغ بجھائے، آپ نے چراغ بجھا کے اپنے سارے اہل و عیال کو، سارے دوستوں کو جمع کیا۔ جنگ تو 10 محرم کو شروع ہونی ہے اور جنگ کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، وہ اچانک حملہ کیا اور پھر بعد میں وہ بھگدڑ مچی اور اس پر حسین ابن علی اور ان کے سارے اہل و عیال کو شہید کیا گیا۔ وہ ایک رات قبل امام حسین نے اپنے تمام لوگوں کو، اپنے دوستوں کو بھی جمع کیا، کہا یار تم لوگ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ، کوفہ سے کربلا تک میرے ساتھ آئے، میں تم سے راضی ہوں، قیامت کو نبی پاک کے سامنے میں تمہاری سفارش کروں گا، تم نے اپنا حق ادا کیا، تم لوگ آخری دم تک میرے ساتھ رہے، ان لوگوں کو میری جان پیاسی ہے،
یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں, مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات نہیں, رات کا اندھیرا ہے, دیا بھی بجھایا, فرمایا جاؤ تم چلے جاؤ, تم سے حسین راضی ہے, میں تم سے راضی ہوں, تم اب فکر کرنے کی اب تمہیں ضرورت نہیں ہے, یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, میں شہادت قبول کروں گا اور خوشی سے کروں گا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات میں امام علی مقام نے تھوڑی دیر بعد جب چراغ جلایا کہ شاید سب چلے گئے ہوں گے, اندھیرے رات کے بھی اندھیرا بن اور اوپر سے دیا بھی بند تھا, جب دیکھا تمام لوگ موجود ہیں بیٹھے ہوئے, کہا تم لوگ گئے کیوں نہیں, ان کو تو میری جان چاہیے, میں جان دینے کو تیار ہوں, لیکن تم لوگ تو اپنی یہ جان بچاؤ. تو کہنے لگے حسین مدینہ سے جب چلے تھے تو یہ سوچ کر کہ اب جینا بھی حسین کے ساتھ ہے اور مرنا بھی حسین کے ساتھ, اب ہماری زندگی اور موت یہ حسین کے ساتھ رہے گی اور ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. آج بھی اللہ آپ کو کربلا محلہ کی زیارت کروائے, جب آپ امام حسین کے مزار پر حاضر ہوں گے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 2 قبریں ان کے مزار کے بالکل ساتھ اور بھی ہیں. ایک قبر پر تو سب ہی جناب حاضری دیتے ہیں, سلام کرتے, دوسرے پر نہیں, 2 اور قبروں پر نہیں جاتے. وہ کس کی ہیں جی؟ ایک ہے ابو بکر بن علی اور ایک ہے عمر بن علی. نانا کے ساتھ ابو بکر و عمر آرام فرما ہیں اور حسین کے ساتھ حسین کے سوتیلے بھائی ابو بکر و عمر ہیں, آج بھی موجود ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت, یہ شہادت, یہ اس کے شہید ہونے کے بعد, امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین اور امام باقر, یہ 2 لوگ بچ گئے تھے. کتنے جی؟ 2 لوگ. وہ امام باقر کی عمر ہے 2 سال اور امام زین العابدین کی عمر اس وقت ہے 25 سال. یہ بیمار تھے, یہ آگے نہیں بڑھ سکے اور امام حسین نے ان کو روک دیا تھا کہ میری جو اب نسب ہے نا وہ تم سے چلے گا, اس لیے تم رک جاؤ, اللہ تمہارے ذریعے سے جو میری سیادت ہے وہ آگے پہنچائے گا. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی جو والدہ ہیں امام حسین کی نسل میں سے ہے. امام حسین کی نسل تو ساری شہید ہو گئی تھی کربلا میں, صرف زین العابدین اور امام باقر بچے تھے. امام باقر چھوٹے بچے تھے, زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو روکا اور یہ کربلا کے موقع پر یہ دونوں بس موجود تھے. بقایا تمام مرد کربلا میں شہید ہو چکے تھے اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یزید نے جو کیا, تو یزید 3 سال تک یزید کو چین و قرار نہیں آیا, تڑپ تڑپ کے اللہ نے اس کو موت دی, مر گیا. آگے اس کا جو بچہ آیا 3 سال کے بعد, وہ 3 مہینہ بیٹے نے حکومت کی اور بیٹا بھی تخت پر کبھی نہیں بیٹھا کہ اس تخت پر رسول اللہ کی آل کا خون لگا ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب اٹھایا گیا, آپ کے سر مبارک کو, اور سر کاٹنے والا کون تھا؟ شمر. شمر کون ہے جی؟ رشتے میں امام حسین کا سوتیلا سالہ لگتا ہے, یعنی دوسری بیوی سے, امام سیدہ فاطمہ کے علاوہ جو دوسری بیوی تھی ان کا یہ بھائی تھا, رشتے میں لگتا ہے. امام حسین کا سوتیلا ماموں ہے. اور یہ کون تھے؟ یہ جمل اور صفین کے اندر امام حسین کے والد سیدنا علی کے ساتھ تھے. جمل اور صفین کی جنگ میں حضرت علی کے ساتھی, حضرت علی کے ساتھ محبت کرنے والے حضرت علی کے محبت کے دعوے دار تھے. لیکن جب کربلا کا واقعہ ہوا ووٹ ہی بدل گیا, حسین کے ساتھ ہونے کے بجائے ووٹ کہاں چلا گیا؟ یزید کے حق میں. یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین بس مجھے کسی طریقے سے میرے ہاتھ پر بیعت کر لے. لیکن حضرت امام حسین نے کیا فرمایا کہ مجھ جیسا, اپنا نہیں کہا, فرمایا مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت قیامت تک نہیں کرے گا. اب میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا, یہ ذرا بات قابل توجہ ہے. یار حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کا کربلا ہم ہر سال ہی سنتے ہیں, لیکن اس نقطے سے ہم آنکھیں پوشیدہ کر لیتے ہیں. امام حسین نے بیٹا دیا,
بھائی کی جان دل دے دی، اپنی جان دے دی، اپنی اہل و عیال کی ذلت اور رسوائی کو برداشت کر لیا، لیکن یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ ظلم کی وجہ سے. وہ نہیں چاہتے تھے میں کسی ظالم کا معاون بنوں، کسی ظالم کا معاون بنوں. تو کربلا کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ کبھی بھی کسی ظالم کے ساتھ معاون نہیں بننا، ظالم کے ساتھ معاون نہیں بننا. جو کسی ظالم کے ساتھ معاون بنتا ہے یا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کربلا کا نام لے. کربلا کا نام صرف وہ لوگ لیں جس نے کبھی کسی ظالم کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیا ہو. اور ظالم کے ہاتھ پر ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ ظالم کے ہاتھ پر ووٹ، ظالم کے ہاتھ پر بیعت. اس زمانے کا، آج کے زمانے کا کیا جی؟ تو ہم آپ اپنے گریبانوں میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ کبھی کسی ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے، ظالم کے ساتھ تعاون کیا؟ اگر کیے تو پھر تیرا کام حسینی ہونا نہیں ہے، تیرا کام یزیدی ہونا ہے، تیرا کام کوفی ہونا ہے. یزیدی اور کوفی ان کا کام ظلم و زیادتی ہے، حسینیوں کا کام ظالم کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے. اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل ایسا ہے کہ جو کرنے سے افضل جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ کون سا جی؟ افضل جہاد. اگر آپ لوگوں کے پاس یہ بچے کو بیٹھے ہو نا تو وہ شور کر رہے ہیں تو ان کو چپ کرا دیا کرے. افضل جہاد، ای الاعمال افضل عند اللہ، یا رسول اللہ افضل جہاد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کلمۃ الحق عند سلطان جائر، ظالم کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا افضل جہاد ہے. ہائے، اب یہاں آخری نقطہ کہہ کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں. میرے دوستوں، مرے ہوئے یزید کو سبھی لعنتیں بھیج رہے ہیں. مرے ہوئے یزید کو، آج بھی اگر یزید زندہ ہوتا نا، مجال ہے کوئی کر کے دکھاتا. مرے ہوئے یزید کو گالی دینا آسان ہے، لعنت کرنا بولیے آسان. آپ پریشان مت ہو، بات میں کر رہا ہوں، ٹینشن تسی نہ لو. مرے ہوئے یزید پر لعنت کرنا آسان ہے، اس کو گالی دینا آسان ہے. زندہ یزید کے سامنے حسین کون بنے؟ زندہ یزید کے سامنے حسین کو بن کے دکھائے نا، تو پھر ہم مانیں گے جناب تو وڈا حسینی. وڈا حسینی بننے کے لیے پھر اپنے زمانے کا حسین بننا پڑے گا. کربلا بھی ہے، یزید بھی ہے، لیکن حسین کوئی نہیں. حسین، او میرے بھائیوں، حسینی بننا ہے نا، پھر ایک زور پیدا کرو. دو ہی باتیں، یا یزید پر لعنت کرنی چھوڑو، اگر موجودہ یزید کو کچھ نہیں کہہ سکتے. حسینی بننا چاہتے ہو تو پھر میدان میں آؤ. تیسری بات یہ ہے، پھر نہ یزید کو کچھ کہو نہ حسین کا نام لو، چپ کر کے اپنی اللہ اللہ کرو، جیسے صحابہ نے کی. صحابہ کرام کیا موجود نہیں تھے اس زمانے میں؟ لیکن ضعیف تھے، کمزور تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. حضور کو دنیا سے گئے ہوئے 50 سال ہو گئے تھے. لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کہاں تھے؟ میں کہتا ہوں، میں بتاتا ہوں صحابہ کہاں تھے. صحابہ مدینے میں تھے، صحابہ مکہ میں تھے، صحابہ دمشق کے اندر تھے، لیکن تمام صحابہ بوڑھے ہو چکے تھے. حضرت انس ابن مالک جو حضور کے خادم ہیں، 10 سال خدمت کی، شام میں موجود ہیں. جب امام حسین کا سر لایا گیا، یزید اپنی چھڑی کے ساتھ اس چہرے پر، ہونٹوں پر چھڑی لگا رہا ہے. تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، اور یزید یہ کیا کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں میں نے ان ہونٹوں کو رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ یزید بڈھا تھا نا. یزید، حضرت انس بن مالک بوڑھے تھے، یزید جوان تھا. یزید کے پاس طاقت بھی تھی، حکومت بھی تھی. دماغ خراب ہوتا ہے نا جب بندہ سیٹ پر ہو. فرعونیت اور یزیدیت تو تب اترتی ہے کہ جب قبر میں ٹانگیں پہنچ جائے. اس ٹائم سب یا اللہ معافی دے دے. پھر کیا معافی؟ اتنوں کو لٹکا دیا، اتنوں کو جناب یہ کر دیا، اور بندہ کہے جی پھر معافی دے. ایسے تھوڑی ہے. کسی ایک بکری نے، ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو اگر مارا ہے تو اس کا بھی قیامت کو اللہ نے بدلہ دلوانا ہے. تو یہ تو پھر بھی بڑی عجیب بات ہے. تو انس ابن مالک
صرف اتنی ہمت کر سکتے تھے نا, بول سکتے تھے, بولے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم. انس ابن مالک کو یزید کہنے لگا کہ اس بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا. انس ابن مالک بوڑھے ہیں, کہا بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ مجھے ایسے منع کر رہا ہے, حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے میں نے کتنے لوگوں کو مارا ہے, مجھ سے ڈر ہی نہیں رہا. تو انس ابن مالک کے سامنے حجاج بن یوسف بھی آیا, یہ ان کا لے پالک گنڈا تھا. تو یہ کہنے انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کہا آپ کو اپنی طاقت پہ زوم ہے؟ کہا نہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں, لیکن تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ سیکھے ہیں, اگر میں پڑھ لوں تو مجھے دنیا کا تم سے بھی بڑا ظالم آ جائے کچھ نہیں کر سکتا. یہ کہنے لگا تو حجاج بن یوسف کانپنے لگا تھا. تو کہتا جی اچھا مجھے بھی وہ لفظ سکھا دو. فرمایا تو ان لفظوں کو سیکھنے کا اہل ہی نہیں ہے کہ تجھے میں سکھاؤں. پھر آخری وقت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے خادم کو وہ لفظ سکھائے تھے, اور آج کتابوں میں حدیث میں موجود ہے. انس بن مالک نے فرمایا جو یہ بندہ پڑھ لے بڑے سے بڑا ظالم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو ہم بھی الحمدللہ کبھی کبھی وہ پڑھتے ہیں, تو شاید اسی کی برکت ہے کہ تھوڑی بہت یہ جو ہم باتیں کر لیتے, ورنہ مولویوں تے چپ لگی بھائی, حسین حسین کر رہے ہیں, کربلا کا اصل تصور تو پیش کرو بھائی. شہادت حسین کا اصل مقصد کیا تھا؟ کہ کلمہ حق بلند کرنا. وہ کون کرے گا؟ حسین کے نام پر دیگ پکا لینی آسان ہے, شربت بانٹ لینا آسان ہے, نیاز دلا دینی آسان ہے, یزید پر لعنت کر دینی آسان ہے. حسین کی طرح وقت کے یزید کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا مشکل کام ہے. یہ کون کرے؟ دیگاں پکا لینی آسان ہے, دیگے شیگے پکاؤ اچھا کام ہے, روزہ رکھو اچھا کام ہے, لیکن حسین کی طرح حق پر ڈٹے رہنا یہ سب سے مشکل کام ہے. تو میں کہتا ہوں حسین حسین کرنے سے بات نہیں بنتی. حسین کا نظریہ تو دیکھو, رسول اللہ کا مدینہ چھوڑنے کا کس کا دل کرتا ہے؟ اوے ہم جائیں نا تو واپسی میں ہم تڑپ پڑتے ہیں. مدینہ منورہ چھوڑ دیا, خانہ کعبہ مکہ چھوڑ دیا, اور چھوڑ چھاڑ کر کوفہ اور پھر کربلا آ گئے. کس لیے آئے؟ تاکہ قیامت تک نبی کی امت کو پتہ چلے کہ حسین اپنے زمانے کا جتنا مرضی زور آور کوئی تھا, حسین اس کے سامنے ہمیشہ کلمہ حق کو بلند کرتا رہا. تو میرے دوستو, بہرحال یہ بات ہماری ختم ہو چکی ہے. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کربلا میں ابھی یہ ہوا, ابھی وہ ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. او بھائی نچوڑ تو بتاؤ نتیجہ. ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے اپنے زمانے کے یزید کو, کوئی بھی ہو اس کو پہچانو. یزیدیوں والی عادت کس کے اندر ہے وہ پہچان لو, حسین والی عادت کس میں ہے پہچان لو. بس دو ہی کردار ہیں, ایک کردار حسین ہے اور ایک کردار یزید ہے. یزید والا کردار اگر ہے تو بھائی اس کو دیکھ لو, حسین کے اندر جس کا کردار ہے اس کے ساتھ چمٹ جاؤ, وقت کا وہ حسین ہے بس. تو کربلا میں اور چیزیں بھی کریں, لیکن اصل مقصد کربلا کا یہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.